بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 سے درس کا آغاز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ مسلسل آپ ہم سب فیض و برکات جیلانی سے فیضیاب اور مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قادری فیضان ہمیشہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 39 اور 40 کا درس ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے پیغمبروں، پیامبروں، نبیوں اور رسولوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ غوث فرماتے ہیں المحمول علیہم، جو پیغامات انہیں دیے گئے، الی من ارسلوا الیہم من الامم، جس رسول کو جس بھی امت کے پاس بھیجا گیا وہ رسول ان کے پاس بلا تبدیل ولا تغییر، بغیر کسی ہیرا پھیری کے منوان پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ پیغامبر، وہ رسولوں کی جماعت، وہ پیغمبروں کی جماعت کی شان یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ غوث کہتے ہیں یخافون عنہ سبحانہ فی جمیع احوالہ، اپنی تمام حالتوں میں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی وہ نہیں ڈرتے، کسی کی خشیت نہیں رکھتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسول کی خصلت یہ ہے، بلکہ خصلت حمیدہ کا جملہ استعمال فرمایا غوث پاک نے کہ اللہ یخافوا من الناس ولا یستحیوا منہم، نہ تو لوگوں سے خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی ان سے حیا کرتے ہیں۔ ولا لا من لوم لائم، نہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف رہتا، ولا من تعییرہ، اور نہ عار دلانے کا خوف ہوتا، وتہدیدہ بالقتل والضرب وغیر ذالک، مار ڈالنے کی دھمکی، ختم کر دینے کی دھمکی، یہ سب کا بھی کوئی خوف نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو نہیں ہوتا۔ بل ما یخافون الا اللہ الغیور المنتقم المقتدر علی انواع العذاب والعقاب، بلکہ یہ جماعت صرف اور صرف اس اللہ سے ڈرتی ہے جو غیور ہے، جو انتقام فرمانے لینے والا ہے اور ہر طرح کی عذاب و عقاب پر قدرت رکھتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اے ظہیراً ومعینا یکفی مونۃ اعدائہم، یعنی یہ اللہ ہی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے شرور سے، دشمنوں کی فتنوں سے، مکر سے، ہر طرح کے اذى و ضرر سے اللہ ہی ان کا دفاع فرمانے والا ہے۔
ہر طرح کی اذیت کو دور فرمانے والا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 40 جو بڑی اہم ہے، آج کا عنوان بھی ہے، بڑا خوبصورت عنوان ہے خاتم النبیین کے حوالے سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 2 لائن میں آگے والی آیت کی تمہید میں ارشاد فرماتے ہیں ثم لما عیر الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأنه تزوج زوجۃ ابنہ ودعیہ وهو زید، پھر جب لوگوں نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طور سے عار دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اوپر کی بات جو حضرت زید متبنہ تھے حضور کے، اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی زید کی بیوی سے نکاح کر لیا، رد اللہ علیہم تعییرہم ھذا، تو اللہ پاک نے ان کے عار دلانے کو انہی پر ڈال دیا، یا ان کے عار دلانے کا رد فرمایا، وتشنیعہم، اور تان تشنیع کرنے کا رد فرمایا، بلفظ دیگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا دفاع فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا دفاع فرمایا۔ فقال، ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پس منظر بھی بڑے اہم انداز میں یاد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی سننے والے ہوں دیکھنے والے ہوں سب پر لازم ہے کہ محمد کا جب نام آئے تو اپنے انگوٹھے کو چوم لیں۔ بھائیو، ہم اپنا انگوٹھا چومنے نہیں بولتے، آپ اپنا انگوٹھا چومیں۔ ڈاکٹری اعتبار سے بھی، طبی اعتبار سے بھی آپ پوچھیں گے ڈاکٹروں سے تو یہ ناخن کو آنکھ میں لگانا یا بوسہ دینا یہ مفید ہے ڈاکٹری اعتبار سے بھی، اور کیوں نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ کرے گا انا قائدہ الی الجنہ، میری قیادت میں وہ جنت جائے گا اور میدان محشر میں میں اسے تلاشوں گا۔ دوسری بات کہ ان کی آنکھ میں کبھی بیماری نہیں آئے گی، لم یرمد کا لفظ ہے، آشوب چشم، کبھی آنکھ اس کی خراب نہیں ہوگی، جو میرے نام کا بوسہ دے کر آنکھ میں لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے تحت ان اللہ و ملائکتہ جو مشہور ہے، اس کے تحت تفسیر جلالین وغیرہ کے حاشیے ساوی وغیرہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ خیر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ایها الاجانب من المؤمنین علی الحقیقہ سواء کان زیدا او غیرہ حتی تصرح حکم الحرمت فی تزویج زوجته بعدما قضى الوطر عنہا، یعنی یہاں تو صرف حضرت زید مراد ہیں، لیکن یہاں پر تمام لوگوں کو خطاب، تمام مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، هدی للناس هدی للعالمین، سب کے لیے ہدایت ہے، تو تمام مومنوں کو اس میں زید بھی شامل ہے اور زید کے علاوہ بھی شامل ہے، کیا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یہاں تک کہ حرمت، یعنی اگر باپ ہوتے تو بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اشارہ کر دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے تو باپ ہیں، حضرت ابراہیم کے باپ ہیں، حضرت عبداللہ کے باپ ہیں، طیب و طاہر کے باپ ہیں، لیکن یہ مرد یعنی رجال کی منزل میں ان کی عمر بڑھی نہیں، بلکہ بچپن ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اس لیے مرد کی عمر کو پہنچے ہی نہیں، اس لیے یہاں پر یہ نفی رجال کی نفی ہے، ابن کی نفی نہیں۔ اور جب تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہاں تک کہ حرمت کا حکم سرایت کر جائے، جب بچے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو اب باپ مرد کے کہاں ہوں گے، اور مرد کا نکاح ہوتا ہے، مرد کی شادی ہوتی ہے، نکاح۔ اب غور کریں، فی تزویج زوجتہ بعدما قضى الوطر عنہا، اگر باپ ہوتے تو پھر بالکل ان کی بیوی سے یعنی ان کے بیٹے کی بیوی سے ان کا نکاح حرام ہوتا، اور باپ ہی نہیں ہے تو پھر بہرحال مطلب یہ کہ حرام نہیں ہے۔ اب کیسے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے، میں نے مسئلہ بھی بتا دیا تھا کہ حضرت زید متبنہ ہے، یعنی آج کے حساب سے اڈاپٹ کیے ہوئے، وہ لیے تھے، منہ لے گئے، متبنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا، بنایا تھا، حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ خیر، لیکن آگے دیکھیے، وَلَكِنْ رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ غوث کہتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم الہادی لعبادہ، یعنی یہ اللہ کے ایسے رسول ہیں جو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہی غلط کام کریں گے معاذ اللہ؟ نہیں، یہ تو
ہدایت مطلق ہیں، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ارسلہ الیکم، اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہے تم تک، لیہدیکم الی طریق الرشاد، تاکہ درست راہ کی ہدایت کریں، علی مقتضی سنتہ المستمرہ فی الامم السابقہ، ایسے ہی جیسے کہ پچھلے نبیوں کی شان تھی اور پچھلے نبیوں کی سنت جو جاری ہے پچھلی امتیوں میں بھی، کہ ان کو ہدایت کے لیے ان کے نبی آئے۔ ولکن من شأنہ انہ صار، لیکن ان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اب یہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین، غوث پاک کا عقیدہ پہلے ختم الرسل پر اور ختم الانبیاء پر سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں اے ختم المرسلین اذ ببعثتہ، یا ختم المرسلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو سارے رسولوں یعنی رسالت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کملت دائرۃ النبوہ، نبوت کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک نے دائرہ رکھا نبوت کا، اور اس دائرے کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وَتَمَّتْ جَرِيدَةُ الرِّسَالَہ، اور رسالت کا چیپٹر کلوز کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں باب مکارم الاخلاق میں، موطا امام مالک جلد دوم حدیث نمبر 1609 میں، مسند احمد میں والیوم 2 میں حدیث نمبر 8939 میں، اور جامع ترمذی، حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں، جامع ترمذی میں نوادر الاصول والیوم 4 میں 85 پیج میں وغیرہ، یہ سب دلائل بھی آپ دیکھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سنیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا تاکہ اخلاق کی ہر پاکیزگی کو پورا کر سکوں، اخلاق کی جتنی بھی پاکیزگی ہے اس کو پورا کر سکوں، مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا اللہ پاک نے۔ وقال تعالی عز وجل، اور خود اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، ای ببعثتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت فرما کر کے اب کوئی نیا دین نہ لانے کا فیصلہ کر دیا، نہ بھیجنے کا فیصلہ کرے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اب شریعت اللہ کی طرف سے احکام بھی آخری ہیں۔ یہ تو قرآن پاک۔ والسر فیہ واللہ اعلم، اب ذرا غور کیجیے، جو غوث پاک کا پہلے عقیدہ آپ دیکھیے، تو پھر میں ختم نبوت پر ایک مسلسل آپ سے بحث کروں گا۔ غوث فرماتے ہیں راز کیا ہے اس میں، خاتم النبیین محمد عربی کو کیوں بنایا اللہ پاک نے؟ فرماتے ہیں غوث واللہ اعلم کہ انہ بعث علی التوحید الذاتی، بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید ذاتی پر مبعوث کیا گیا، آگے میں اس کی تشریح کروں گا۔ وسائر الانبیاء انما بعثوا علی التوحید الوصفی والفعلی، اور دیگر انبیاء کرام یعنی تمام انبیاء کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا توحید وصفی اور توحید فعلی پر۔ اب توحید وصفی کیا ہے؟ یعنی میں اس کو واضح آسان کر دوں، اللہ پاک کی صفتوں کا مطالعہ کرنا ہو تو دیگر انبیاء کرام کے پاس جائیں، اللہ کیا کرتا، اللہ کیا کرتا، اللہ کا فعل کیا ہے، اللہ کا وصف کیا ہے، تو یہ دیگر انبیاء کرام کے پاس آپ جائیں۔ اور دیگر انبیاء کرام سے مراد یہ کہ محمد کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ آگے بتا رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا ہے اس کا پتہ بتائیں، ذات خدا کا پتہ، ذات خدا کا آئینہ، ایڈریس آف ریئل گاڈ، ذات خدا کا آئینہ، ایڈریس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب ذات کے ہیں تو صفات تو آٹومیٹک ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، یہ قاعدہ ہے، جب ذات سے ثابت ہوتی ہے تو لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ جو مبعوث ہوئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر انبیاء کرام صرف اوصاف کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ اب ذرا غور کیجیے غوث پاک آگے کیا کہہ رہے ہیں، وبعدما بعثوا صلی اللہ علیہ وسلم، بعث صلی اللہ علیہ وسلم علی التوحید الذاتی، اور بعد اس کی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید ذات پر، ذات کی توحید لے کر کے بھیجا گیا، تو ختم بہ امر البعثۃ والرسالہ، ختم بہ امر البعثۃ والرسالہ، تو بعثت اور رسالت کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ وکمل امر الدین، اور دین کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ اذ لیس وراء الذات مرمى ومنتہى،
اس لیے کہ ذات کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. ذات خدا جب مل جائے تو اب کیا مقصد ہے؟ صفات کی جب صفات آل ان آل کیوں نہ مل جائے تو ابھی ذات ضروری ہے. ابھی ذات تک پہنچنا کہ ہم محتاج ہیں، لیکن اگر ذات مل جائے تو پھر اب ضرورت نہیں پڑتی. تو غوث کا عقیدہ دیکھیں اب، اذ لیس وراء الذات مرمى ومنتہى، اس لیے کہ ذات کے بعد کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ذات کی توحید پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے رسول کی کہ اب کس چیز کا پرچار، کس چیز کا پیغام یا کیا چیز بتائیں گے، کس چیز کا انٹروڈکشن کریں گے. ذات کا پتہ دے دیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ختم نبوت کا معاملہ ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 40 کا درس. اب میں یہ تو غوث پاک کا عقیدہ ہوا. اب ذرا غوث پاک کے فیضان سے یہ بھی آپ ذرا تفصیل سے سنیں جو میں نے آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں جمع کر کے آپ کے گوش گزار کرنے کی ہمت کی ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے. ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. دیکھیے عقیدہ ختم نبوت کو بڑے اہم انداز میں یا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ خصوصاً دیوبند وغیرہ کے جو مولوی جیسے رشید احمد گنگوہی وغیرہ مطالعہ کریں گے ان کی کتابوں کا، مثلا فتاوی رشیدیہ وغیرہ، تو یہ حضور کے وصف کو اتنا ایزی بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مشترک کامن ہے بالکل، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصف کا فیضان سب میں جا سکتا ہے لیکن دوسرے کا فیضان آپ کے اندر نہیں. آپ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں، آپ اگر محتاج ہیں تو صرف خالق کے. اس لیے یہ خاص طور سے جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 160 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ مطالعہ کریں گے. فتاوی رشیدیہ کا کتاب العقائد وغیرہ کا جو لکھا ہندی میں یہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے 244 میں 237 میں سب کا مطالعہ آپ کریں گے تو کہیں گے حضور کی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء ربانیین کو بھی رحمۃ للعالمین بول سکتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے. علماء ربانیین کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ رشید احمد گنگوہی کو عالم ربانی ان کے ماننے والے بولتے تھے تو بلفظ دیگر یہ ہوا کہ گویا رشید احمد گنگوہی بھی رحمۃ للعالمین ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ پیور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. ارے شرکت کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام نے لفظ مطلب شرکت والا مشترک لفظ کا استعمال کرنا بھی چاہا تو اللہ پاک نے روک دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا کا لفظ مت کہو کیونکہ یہودیوں کی لغت میں اور تمہاری لغت میں مشترک ہے. تمہاری لغت میں تو اس کی عظمت ہے رعایت کے معنی میں، لیکن یہودیوں کی لغت میں رعونت اور دوسرے چرواہا وغیرہ کے معنی میں. اس لیے مشترک لفظ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے، ذات محمد کا اشتراک کیسے ہو سکتا ہے؟ وصف محمد کا اشتراک کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر ان کا ظرف تھا، اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی جو ریئلٹی ہے اس کو سمجھیے. توحید میں بھی کسی کی آمیزش نہیں ہو سکتی، رسالت میں بھی کسی کا آمیزش نہیں ہو سکتی. توحید بھی بے مثال ہے اللہ کی اور رسالت محمدی بھی بے مثال ہے الحمدللہ. تو ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس عقیدے کا انکار کرنے والا کافر ہے کیونکہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. جو شخص کسی بھی معنی میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے، خواہ اسے کسی طرح کا نبی کہے، مثلا جیسے غلام احمد قادیانی بھی آگے بات آ رہی، مثلا ذلی نبی سائے والا، مثلی نبی، اصلی نبی، فرعی نبی یا کسی قسم کا نبی کہے وہ کافر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دھیان دیے کسی کو بھی جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے اور یہ کہے کہ اگر نبی اکرم جیسے تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی ہی نے یہ اگر نبی اکرم صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ بھی کافر ہے. جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو ذلی اور فرعی نبی کہا اگرچہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، پھر بھی قادیانی باتفاق مسلمین کافر ہے اور قادیانی فرقہ مرتد اور کافر ہے، یعنی ان کے فالوور بھی کافر اور مرتد ہیں. اگر آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن مانا جائے تو آپ کا خاتم النبیین نہ ہونا جائز ہوگا. ممکن مانیں گے تو پھر حضور خاتم النبیین نہیں ہے.
حالانکہ آپ کا خاتم ہونا بحکم شرع واجب ہے، نہ ہونا چھوڑیے، بحکم شرع ہونا خاتم النبیین واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر آپ ذرا درج ذیل آیت اب دیکھیے، یہاں پر جو آیت میں پیش کر رہا ہوں وہ آیت کریمہ میں نے کوٹ کیا ہے، آپ دیکھیں جو ابھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ یہ تو دیکھ، اب حدیث پاک سنیں صحیح مسلم کتاب المساجد میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لي المغانم وجعلت لي الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بالنبیون، صحیح مسلم حدیث نمبر 1167۔ ترجمہ سنیں آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ جوامع الکلم، مختصر کلام میں کثیر معنی، شارٹ بولیں اور بہترین بولیں، سمجھ جائیں، کثیر معنی، اور روب، دشمن پر خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی، اور مجھ کو ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھے خاتم النبیین بنایا گیا۔ اب اس حدیث کا آپ فائدہ دیکھیں۔ اس حدیث میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیت کا ذکر ہے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ کہیں گے دیکھیے ان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں حضور۔ امام نے ایک جملہ کہہ دیا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ متناہی نہیں کرنا، حد و شمار ملانے کی بات نہ کرنا۔ یہاں پر 6 خصوصیات کا جو ذکر ہے، یہ خصوصیات 6 میں منحصر نہیں بلکہ یہاں خاص طور پر اہتماماً ذکر کیا ہے، حصر کے لیے ذکر نہیں، اونلی کا مفہوم نہیں ہے یہاں پر۔ چنانچہ دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب دوسری حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین، بخاری حدیث نمبر 3535، مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 5961، 5963، اور ابو داود کتاب الفتن میں، ترمیزی کتاب الفتن میں، سنن دارمی مقدمہ میں، مسند احمد والیوم 3 حدیث نمبر 398412۔ خیر ترجمہ سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے خوبصورت مکان بنوایا اور اس کو خوب آراستہ کیا۔ جملے پہ غور کریں آپ، خوب آراستہ کیا لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اسے گھوم گھوم کر دیکھتے اور اسے پسند کرتے ہوئے کہنے لگے یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی آخری اینٹ میں ہی ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث پاک کے اس تمثیلی اسلوب یعنی مثال دی گئی ہے، میری مثال اور دیگر انبیاء کرام کی مثال، جو حسن ہے وہ اہل علم جانتے ہیں الحمدللہ۔ جس طرح اس خوبصورت مکان میں یا اس خوبصورت مکان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے کی وجہ سے وہ عمارت ناقص تصور کی گئی، اسی طرح اگرچہ ہر نبی کی شریعت اپنے اپنے زمانے میں کامل تھی، لفظ کامل پر غور کیجیے گا، لیکن شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات و تسلیمات کے بنسبت ناقص تھی۔ دیکھیے گا کمپیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے تو آپ کی لائی ہوئی اکمل شریعت، کامل کہا میں نے، دیگر انبیاء کرام کی شریعت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکمل شریعت نے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو مکمل کر دیا، کیونکہ کامل کے بعد اکمل کا درجہ باقی ہے، اکمل کے بعد کوئی درجہ نہیں، اور جب اکمل شریعت آ گئی تو کامل شریعت جو اکمل کی بنسبت ناقص تھی منسوخ ہو گئی۔ اب آپ مفہوم بھی بڑے اچھے سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کی اکمل شریعت قیامت تک کے لیے نافذ ہو گئی۔ حدیث یہ جو ذکر کی گئی، شرح کرتے ہوئے اس حدیث کی علامہ ابن حجر اسقلانی تحریر فرماتے ہیں وفی الحدیث ضرب الامثال للافہام یا للافہام وفضل النبی علی سائر النبیین وان اللہ ختم بالمرسلین به المرسلین واکمل به شرائع الدین، فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 692 92۔ ترجمہ
حدیث مذکور میں سمجھانے کے لیے مثال بیان کیا گیا، افہام، اور تمام انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے رسولوں کی بعثت پر مہر لگا دی اور دین کے احکام مکمل فرما دی۔ چوتھی دلیل دیکھیں آپ، صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، حدیث نمبر 6217، ترمذی حدیث نمبر 3730 اور 3731، مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 179، جلد 3 صفحہ نمبر 32، مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ نمبر 109، کنز العمال حدیث نمبر 14242 اور 32881۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے پاس تمہارا مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کی تشریح ذرا سمجھیے گا، اور آج رافضیت اور خارجیت کے حوالے سے بھی ذرا ایکٹیو رہیے گا۔ اللہ آپ کو ان دونوں وباؤں سے، بلاؤں سے خصوصاً محفوظ فرمائے۔ جسمانی بلا اور وبا آپ کی جان کو لے گی، لیکن ایمانی بلا وبا آپ کی ایمان کو لے لے گی۔ ایمان اعلیٰ اور اہم ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے ایک نہ ایک دن۔ خیر، اس حدیث میں لفظ لا نبیہ میں علمی بات کرو، لا نبی، یہ لا نفی جنس کے لیے ہے۔ اب جنس کا مطلب یعنی جنس نبی میں کوئی بھی نبی فرض کرو، نبی کے جنس میں، نبی کے فہرست میں، انڈیکس میں حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے اور اسی کی تبلیغ کرنے والے نبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انہ لا نبی بعدی فرما کر اس قسم کی نبوت یعنی غیر تشریعی، یعنی حضرت ہارون کے حوالے سے کی بھی نفی فرما دی۔ گویا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ امت میں کچھ ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو خود کو اس معنی میں نبی کہیں گے کہ وہ فرعی نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہیں، حضور حقیقی نبی ہیں اور وہ ذلی فرعی اور غیر تشریعی نبی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس خیال کا بھی سد پاک فرما دیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی معنی میں آپ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ جنس سے نبی کی مطلب نفی جنس ہے، نبوت میں جتنے بھی شریک ہو سکتے، جتنی بھی قسمیں، اصلی، فرضی، ذلی، کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا آپ کے بعد۔ واہ واہ، قادیانیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خیر، پانچویں دلیل دیکھیں، جامع ترمذی کتاب الفتن حضرت ثوبان سے روایت کرتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان وانه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبی بعدی، حدیث نمبر 2219 2219۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جانا ملے۔ آج دیکھیے ہندوؤں سے نکاح کا لفظ بھی نہیں بولیں گے، شادی کر رہے ہیں، ہندوؤں سے بھی شادی کر رہے ہیں، مل گئے نا مشرکین سے، اور پھر ویری ویری مسلمان، کنگ خان، مسلمان شان، معاذ اللہ رب العالمین۔ سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مل جائیں گے مشرکین سے، اور جب تک کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ آج دیکھیے یہ خان لوگ کبھی گنیش، کبھی کیا یہ کر رہے ہیں نا پرستش، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایکٹیو ہو جاؤ نوجوانوں، فالو کرو اچھوں کو، جسے اللہ اس کا رسول اچھا کہے اس کو فالو کرو، جسے نفس اچھا کہے نہیں۔ خیر، اور جب تک کہ وہ بتوں کی بات نہ کرے، بے شک میری امت میں 30 بڑے جھوٹے ہوں گے، دجالون کذابون، 30 کذابون، بڑے جھوٹے ہوں گے، ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کی تشریح سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی خبر دینے کے مطابق اب تک متعدد جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو کر جہنم رسید ہو چکے ہیں، جن میں مسیلمہ کذاب، سجاح، اسود عنسی اور ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی۔
جس کے ماننے والوں کی ایک جماعت ابھی ہند و پاک میں بھی موجود ہے. حکم ان کا مرتد اور کافر. امام الوہابیہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی متوفی 1206 مطابق 1792 اگرچہ زبان سے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی حیات و حالات کے تاریخی حقائق کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے نہاں خانہ دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ جھوٹی خواہش ضرور انگڑائیاں لے رہی تھی. چنانچہ اہل سنت و جماعت کے ایک محقق عالم دین غالباً محمد احمد مصباحی، جو استاذ بھی ہیں ہمارے اور الجامع الاشرفیہ میں شیخ الحدیث ہیں ابھی بھی، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، کتاب حدوث الفتن و جہاد و اعیان السنن میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں. کیا ابتدا میں اسے یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کو ان لوگوں کے حالات کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جیسے مسلمہ کذاب، سجاح، اسود عنسی، طلحہ اسدی وغیرہ. گویا وہ اپنے دل میں نبوت کی خواہش رکھتا تھا. محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہابیو اب بھی سدھر جاؤ. اگر اس خواہش کا اظہار ممکن ہوتا تو وہ ضرور اسے ظاہر کرتا. وہ اپنے پیروکاروں سے کہتا تھا، میں تمہارے پاس ایک نیا دین لے کر آیا. اس کا لایا ہوا نیا دین اس کے قول و فعل سے ظاہر بھی ہوتا تھا. اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قرآن کے سوا کسی چیز کو نہیں مانا. اس نے ائمہ مذاہب اور علماء حق پر طعن کیا، قرآن میں اپنے مطلب کی تعویل کی. دراصل بظاہر وہ قرآن کا متبع خود کو ظاہر کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہو کر اس سے الگ نہ ہو جائیں. وہ اور اس کے پیروکار قرآن میں اپنی رائے کے مطابق تعویل کیا کرتے تھے. وہ اس تفسیر کو قبول نہیں کرتا تھا جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یا اسلاف امت اور ائمہ مجتہدین نے کی ہے. وہ قرآن کے علاوہ احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کو نہ مانتا تھا. قرآن و حدیث سے ائمہ مجتہدین کے استنباط کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتا تھا اور اجماع کا بھی منکر تھا، اور قیاس صحیح بھی اس کے نزدیک مردود تھا. حدیث کا آپ کی حدوث الفتن ایڈیشن یعنی چھاپی گئی، المجمع الاسلامی مبارک پور نے اس کتاب کو چھاپا ہے. میں اس پوری باتوں سے اور غوث پاک کے فیوز و برکات کے سہارے جو امت کو اور تمام مسلمان خصوصاً سنیوں کو اور عموماً تمام اہل اسلام کو جو ذہن دینے جا رہے ہیں، وہابیوں اب بھی تو توبہ کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بالکل تمہارے لیے کوئی کام نہ آئے؟ اگر چاہتے ہو کہ کام آئے تو پھر محمد بن عبد الوہابیت سے توبہ کر لو. اہل سنت و جماعت کے دامن میں آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال، خدا کی ذات توحید میں بے مثال، آپ کا نبی رسالت میں بے مثال، نبوت میں بے مثال. تمام انبیاء کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 80، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. سوچیں آپ تو امتی محض ہو، زیادہ سے زیادہ ولی بن سکتے، کیونکہ ولایت کسبی بھی ہے، نبوت کسبی نہیں، صرف عطائی. نبوت کا تعلق صرف عطا سے، عطا کے علاوہ نبوت کا تعلق نہیں. صرف جسے چاہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، سورہ الانعام کیا ہے، اللہ اپنی رسالت کہاں رکھے گا وہ جانتا. یعنی رسالت اور نبوت صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا. تو نبی تو نہیں بن سکتے، تو کم سے کم نبی نہیں بن سکتے تو بے مثال نبی کو مان کر کے بے مثال امتی تو بن جاؤ. امتی کچھ بھی بن جائے، غوث بن جائے، قطب بن جائے، یہاں تک کہ اعلیٰ سے اعلیٰ منزل حاصل کر لے، لیکن نبی نہیں بن سکتا. تو اب ذرا سوچو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ انبیاء کرام کی جماعت 1 لاکھ 2 لاکھ کم و بیش 24,000، یہ سب سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کے تحت سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک آرڈر فرما رہا کہ تم لوگ ضرور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نبوت وصفی میری ذات میری صفات کے لیے ہے، لیکن اس کی نبوت تم سے اعلیٰ ہے، اس لیے اعلیٰ کو مانو. تو آپ سوچیں، جو نبیوں کو اللہ کہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی حمایت بھی کرنا، ان کی نصرت بھی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے پازیٹو رہنا. نبیوں کو کہا قرآن پاک میں. تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کم سے کم اہل حدیث اپنے آپ کو مت کہو. قرآن پاک تو ایک دم قطعی ہے نا، تو متواتر ہے نا،
اس میں تو صحیح لذاتی لغیری کا معاملہ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو انبیاء کرام کو رب کہے مانو، کچھ تو نبی میں ہوگا نا ایسا جو جب نبیوں میں بھی نہیں ہے. آج حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا. تو جب نبی محمد عربی کے برابر آپ کی طرح نہیں ہو سکے تو امتی کیسے ہوں گے؟ اس لیے ایک پہلو تو یہ. دوسرا پہلو، جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، خصوصاً قاسم ناناتوی، رشید احمد گنگوہی اور غیر اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی فاؤنڈر ہیں یا فالوور ہیں، یہ سب اگر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی اگر مانے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بولنا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی حیثیت کے اعتبار سے نہ ماننا ہے. جبکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منفرد بنایا، بے نظیر بنایا، بے مثال بنایا. جس طرح خدا خالق ہونے میں بے مثال، ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بے مثال. آپ خیر الورا ہیں، آپ افضل الورا ہیں، آپ افضل الانبیاء والمرسلین ہیں. ساری مخلوقات میں اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، خصوصاً اولاد آدم کو دیکھیں، یہ اشرف المخلوقات ہے. اور اشرف المخلوقات میں انبیاء کرام اشرف ہیں، اور انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے لگ رہا ہے کہ فیوز و برکات جیلانی سے آپ سب مالا مال ہوئے ہوں گے، اور عقیدہ ختم نبوت کے باب میں بھی، اور حضور کے وصف خاص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پازیٹیوٹی قرآن پیش کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے اسی کو آپ رکھیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیوں اور چرا اور نیگیٹیوٹی نہ لائیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، فیض و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے، آج کے اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، اور اپنی شان کریمہ کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، شب جمعہ کی برکتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یا اللہ، جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بار قرض میں مبتلا ہیں سبک دوشی عطا فرما، جو مرض مہلک میں مبتلا ہیں شفا یابی عطا فرما. سب کو مولا ظاہری اور باطنی وبا و بلا سے محفوظ فرما، آسمانی اور زمینی پریشانی اور مصیبتوں سے ہر طرح کی ہم سب کی حفاظت فرما، مدد فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.